جی بھائی، ایک بہن کا سوال ہے، وہ کہتی ہیں کہ کیا میں اپنے بال کسی کینسر کی مریض کو عطیہ کر سکتی ہوں جو گنجی ہو چکی ہیں؟ نہیں کر سکتی جی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جوڑے گوندنے والیوں کے اوپر. ٹھیک ہے، جو بالوں کا جوڑا گوندتی ہیں، اوریجنل بالوں کا جوڑا، لعنت فرمائی گئی ہے. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور ملوکیت میں جب حج کرنے کے لیے مدینہ شریف آئے تو انہوں نے ایک بڑی یعنی لمبی سی لٹ اٹھائی ہوئی تھی اس کی عورتوں کے اوریجنل بالوں کی، اور انہوں نے جب خطبہ وہاں دیا تو انہوں نے کہا تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں، تم میں کیا نہیں بتاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کا جوڑا بنانے سے منع فرمایا. یعنی اس زمانے میں بھی یہ چیزیں شروع کی، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے اوپر تلے 4-5 حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شکایت کی گئی کہ جی میری بچی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں، تو آپ اجازت دیں تو میں کسی اور عورت کے بال اس کو لگوا کے وگ کے طور پہ اوریجنل بالوں کی، تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا. اوریجنل بالوں کی وگ نہیں بنا سکتے. ہاں اگر سنتھیٹک بال ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. انسانی بالوں کی آپ وگ نہیں بنا سکتے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں تو آپ ٹی وی ٹاک شوز دیکھیں کتنی مردہ عورتوں کے یعنی ان کی لاشیں نکال کے ان کے بال شیو آف کر کے وہ بھی بیچے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنے یہ لوگ نڈھار ہو چکے ہیں، یہ کام بھی ہو رہا ہے. تو وہ اس طرح وگ نہ لگوائیں. اور پرانگدہ جس طرح ہماری بوڑھی عورتیں کسی زمانے میں استعمال کرتی تھی، تو وہ پرانگدے والا کام ہو سکتا ہے، اوریجنل بالوں کا جوڑا نہیں لگایا جا سکتا. اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جو گندھواتی ہیں بالوں کو، اور ان پہ بھی لعنت فرمائی ہے جو یہ ٹیٹو بنواتی ہیں، یعنی یہ جسم کو کھدواتی ہیں نوک دار وہ آلے کے ساتھ، اور اس کے اوپر پورا وہ، اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے. اور جو دانتوں کو گھسواتی ہیں بیچ میں گیپ بنانے کے لیے خوبصورتی کے طور پہ، یہ چہرے کے بالوں کو اکھیڑتی ہیں، جیسے یہ والے بال اکھیڑ، ایک تو ہے کسی عورت کی مونچھ نکل آئی وہ تو کر سکتی ہے، اس کے علاوہ تو ایک عورت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آ گئی، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ جی آپ یہ لعنت فرماتے ہیں. انہوں نے کہا میں اس پہ لعنت کیوں نہ کروں جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ لعنت کی ہے. اب وہ پاکستانی عورت تو نہیں تھی نا، اس نے کہا سر میں پورا قرآن پڑھا ہے، منو تے قرآن کوئی ایسی گل نہیں ملی کہ جو عورتیں گندواتی ہیں، جوڑے بنواتی ہیں. تو انہوں نے کہا کیا تمہیں قرآن میں یہ آیت نہیں ملی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ. حالانکہ یہ مال غنیمت کے بارے میں آیت تھی، اس بارے میں نہیں تھی، لیکن عبداللہ بن مسعود نے سے مطلق. تو انہوں نے کہا جب نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے تو اللہ نے لعنت فرمائی نا. اس نے اگلا جناب پتہ سٹیا، انہوں نے کہا جی تہاڈی بیوی بھی یہی کام کر دی ہے. اچھا عبداللہ ابن مسعود نے کہا جاؤ گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، میری بیوی کو چیک کر رہا ہوں. اچھا وہ ہو کے جب آئی تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کی بیوی میں کوئی ایسی بات نہیں سن سنا کے اے ٹنی والا کام ادو بھی چل رہا سی، بدنام کسی کو کرنا ہو نا، ٹھیک ہو گیا. جس طرح یہ مجھے فرحان بھائی بتا رہے تھے، ان کو بندہ ملا کہ اتنے وہ جناب ایک علی بیٹھے اور تویز لکھتا ہے میرے بارے مشہور کیا تویز لکھتا ہے، یہ وہی صاحب ہے سر، یہ پہلے بھی ہوتا رہا اس طرح. تو وہ عورت باہر نکلی، اس نے کہا جی میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں آپ کی بیوی میں دیکھی. پھر ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر اس میں یہ باتیں ہوتی پھر وہ میری بیوی نہ ہوتی، اس طرح کی عورت کو میں نے نہیں تھا اپنا بیوی رکھنا. تو یہ سر یعنی کریٹیکل ایشو ہے. اس طریقے سے بال نہیں گندوائے جا سکتے. وگ کا استعمال کر لیں، پرانگدے کا استعمال کر لیں. انسانی بالوں کا جوڑا جو ہے یہ اسلام کے اندر حرام ہے، یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. ویسے میرا یہ وگ کے اوپر بھی، بال کالے کرنے کے اوپر بھی ایک کلپ ہے ریکارڈڈ، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اسپیسیفکلی میں نے اس حوالے سے آنسر دے دیا.